نماز نہیں پڑھتا، لوگوں کے حق مارتا ہے، سود کھاتا ہے، رشوت لیتا ہے، رشوت دیتا ہے، گانے سنتا ہے اور کہتا ہے یہ روح کی غذا ہے، یہ سکون ہے، اور ساتھ یہ دعوے بھی کرتا ہے کہ مجھے اللہ رب العزت سے بڑی محبت ہے، نبی پاک علیہ السلام سے بڑی محبت ہے۔ یہ سارا کچھ کرنے کے بعد یہ بڑے آرام سے کہہ دیتا ہے کہ اللہ مجھے معاف کر ہی دے گا۔ ہم نے اس معاملے کو اتنا معمولی سمجھ لیا کہ دن رات گناہ ہی گناہ، اللہ کی نافرمانیاں ہی نافرمانیاں، اور آخر میں بڑے آرام سے ہم کہہ دیتے ہیں اللہ تو بڑا معاف کرنے والا ہے، اللہ معاف کر ہی دے گا۔ او بھائی پہلے اللہ کی بات مانو تو صحیح نا، نماز پڑھو تو صحیح نا، قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارو تو صحیح، پھر اللہ معاف کرے گا۔ نافرمانی اللہ کی چھوڑنی نہیں ہے، بندوں کا حق مارنا چھوڑنا نہیں ہے، سود کا بائیکاٹ کرنا نہیں ہے، گھر سے بے حیائی کو ختم کرنا نہیں، اور ساتھ یہ امیدیں لگا کے بیٹھا ہے اللہ تو معاف کر ہی دے گا۔ اللہ فرماتے ہیں اس معاملے کو اتنا معمولی نہ جانو، وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اور جنت والے معاملے کو بھی تم معمولی نہ سمجھو، کیونکہ یہ دنیا کی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اگر انسان جنتی لوگوں میں لکھ دیا جائے یہ سب سے بڑی کامیابی ہے، اس سے بڑھ کے کوئی کامیابی ہے ہی نہیں ہے۔ آج ہماری دوسری کامیابیوں کی طرف جو عارضی کامیابیاں ہیں جو بہت جلد ختم ہونے والی ہیں، آج میری اور آپ کی دوڑ لگی ہے، دن کو بھی دوڑ ہے، رات کو بھی دوڑ ہے، لیکن جو اصل کامیابی تھی دیکھیے گا ہم اس کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں، جنت کے لیے ہم کتنے کو اعمال کرتے ہیں۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، اللہ کا قرآن اعلان کرتا ہے کہ جو جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، فرمایا یہ اصل میں کامیابی ہے۔ اس کامیابی کی بھی فکر کرو، اپنے آپ کو جنت کا شوق لگاؤ۔ اگر دل میں جنت کا شوق آ جائے گا اللہ رب العزت سارے غموں کو ختم کر دے گا۔ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت والے دن ایک بندے کو اللہ کے سامنے لایا جائے گا، یہ کافر بندہ ہوگا جس نے دنیا کے اندر صرف سکون ہی سکون دیکھا ہے، سکون والی نعمتوں والی اس نے زندگی بسر کی ہے۔ اللہ کے سامنے کھڑا ہے، اللہ پوچھیں گے زندگی کیسی گزاری ہے، عرض کرے گا اللہ سکون ہی سکون ہے، نعمتیں ہی نعمتیں۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے فرشتوں جاؤ اس بندے کو لے جاؤ، جہنم کا ایک گوتا اس کو لگواؤ، جاؤ اس بندے کو لے جاؤ، جہنم کا ایک گوتا لگوا کے اس کو واپس لے کے آؤ، جہنم کا ایک گوتا اس کو لگوایا جائے گا۔ میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں پھر اللہ اس کو سامنے کھڑا کریں گے اور پوچھیں گے ہاں اب بتا دنیا میں زندگی کیسے گزاری ہے۔ بندہ عرض کرے گا اللہ جہنم کا ایک گوتا لگنے کے بعد ساری خوشیاں بھول جائیں گی، ساری نعمتیں اس کو بھول جائیں گی، ساری راحتیں سارا سکون بھول جائے گا۔ عرض کرے گا اللہ دنیا کے اندر تو میں نے کبھی سکون دیکھا ہی نہیں تھا۔ ایک مسلمان بندے کو لایا جائے گا، اللہ کے سامنے کھڑا ہے، اللہ پوچھیں گے بتا زندگی کیسی گزاری ہے۔ عرض کرے گا اللہ دنیا کے اندر بڑی تکلیفیں بڑی مصیبتیں میں نے دیکھی ہیں۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے فرشتوں جاؤ اس بندے کو جنت کا نا ایک چکر لگوا کے لاؤ۔ جنت کا ایک اس کو چکر لگوایا جائے گا، جب اس کو واپس لے جایا جائے گا اللہ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا، اللہ پوچھیں گے ہاں آپ بتاؤ دنیا میں زندگی کیسے گزاری ہے۔ جنت کا صرف ایک چکر اس نے لگایا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں بندہ عرض کرے گا اللہ دنیا میں کوئی دکھ دیکھا ہی نہیں، دکھوں کا حل پریشانیوں کا حل یہ ہے اپنے دلوں میں جنت کا شوق پیدا کرو۔
صحابہ کرام کی آپ زندگیاں پڑھ کے دیکھ لو، اتنا مال و دولت ان کے پاس نہیں تھا ہوا کرتا، بڑے بڑے محل نہیں تھے موجود، ان کے پاس مہنگی ترین سواریاں تو موجود نہیں تھی، دنیا کا مال و دولت تو موجود اتنا نہیں تھا، لیکن ان کے دلوں میں شوق تھا تو اللہ پاک کی جنت کا شوق تھا۔ وہ دنیا کے لیے نہیں جیتے تھے، وہ آخرت کے لیے جیتے تھے، وہ جنت کے لیے جیتے تھے، وہ دنیا کے طالب نہیں تھے، وہ آخرت کے طالب تھے، وہ جنت کے طالب تھے، جنت کی خاطر دنیا کے اندر زندگی گزارا کرتے تھے، جنت کے لیے جیا کرتے تھے، اس لیے ان کی زندگیوں میں سکون آپ کو ملے گا، یہی وجہ ہے ان کی زندگیاں سکون والی گزرا کرتی تھی۔ آج چاہتے ہیں زندگی میں سکون مل جائے، پریشانیاں ختم ہو جائیں، دلوں میں جنت کا شوق پیدا کرو، ساری تکلیفیں اللہ ختم کر دے گا، ساری پریشانی اللہ ختم کر دے گا۔ میرے محبوب علیہ السلام غزوہ بدر میں نا، میرے محبوب علیہ السلام کے ایک صحابی حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شہید ہو گئے، بعد میں ان کی ماں ام حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، آ عرض کرتی ہیں اللہ کے رسول آپ کو تو پتہ ہے کہ میرا اپنے بیٹے سے کتنا پیار تھا، کیسی محبت اپنے بیٹے سے میں کرتی تھی، اللہ کے رسول میرا ایک ہی بیٹا تھا حارثہ، میں نے اس کو میدان میں بیچ دیا تھا، وہ شہید ہو گیا تھا، اللہ کے رسول ماں کی ممتا کو قرار تب بھی آئے گا، مجھے بتائیں وہ جنت میں گیا ہے کہ جہنم میں گیا ہے؟ آقا مجھے بتائیں اللہ نے کیا میرے بیٹے کو جنت عطا فرما دی ہے؟ میرے محبوب اگر آپ مجھے بتا دیں گے اگر وہ جنت میں چلا گیا ہے اصبرو، پھر تو ماں کی ممتا کو قرار آ جائے گا، پھر میں صبر کر لوں گی، لیکن اگر معاملہ دوسرا ہے، اگر جنت نہیں ملی، میرے بیٹے کی شہادت قبول نہیں ہوئی، اللہ کے رسول پھر مجھے صبر نہیں آئے گا، آقا پھر میں روں گی، آنسو بہاؤں گی، اتنے آنسو بہاؤں گی کہ کسی ماں نے اپنے بیٹے پر اتنے آنسو کبھی نہیں بہائے ہوں گے، آقا میں اتنے آنسو بہاؤں گی۔ میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں میں حارثہ کیسی باتیں کر رہی ہو، انہا جنان کثیر، فرمایا اللہ نے ایک جنت تو ایمانداروں کے لیے نہیں بنائی، اللہ نے تو اپنے ایماندار بندوں کے لیے کئی جنتیں بنائی ہیں، ان نبنا کی اصحاب الفردوس الاعلی، جنتوں میں جو سب سے اعلیٰ جنت ہے جنت الفردوس، تیرے بیٹے کو اللہ نے وہ عطا فرمائی ہے، جنت کا شوق تھا، ماں کے دل میں یہی تڑپ تھی کہ میرے بیٹے کی قربانی اللہ قبول کر لے، اللہ اس کو اہل جنت میں شامل فرما دے۔ جب ہمارے دلوں میں بھی یہ شوق آ جائے گا ہمیں بھی سکون آ جائے گا۔ میرے محبوب علیہ السلام کے صحابی عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، احد کا میدان سج گیا ہے، کافر آ چکے ہیں، مسلمان بھی لڑنے کے لیے تیار ہیں، میرے محبوب کے صحابی عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو معذور تھے، لنگڑے تھے، صحیح چل نہیں تھے سکتے، لنگڑاتے لنگڑاتے میدان کی طرف آ رہے ہیں، میرے محبوب کے پاس آ گئے، اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جی میں بھی اللہ کی راہ میں جہاد کرنا چاہتا ہوں، میں بھی اپنی جان اللہ کی راہ میں قربان کرنا چاہتا ہوں، اور مجھے بتائیں اللہ کے رسول کیا اگر میں اللہ کی راہ میں اپنی جان قربان کر دوں گا کیا جنت میں جا کے میری ٹانگ صحیح ہو جائے گی؟ آقا مجھے بتائیں کیا جنت میں جا کے میں صحیح ہو جاؤں گا؟ دیکھ لو قرآن مجید کے اندر پڑھ کے دیکھ لو، اللہ رب العزت نے ان کا عذر بیان کیا ہے، ذکر کیا ہے، اللہ فرماتے ہیں جو مریض ہو، جو لنگڑا ہو، جو نبینا ہو، جہاد کے لیے نہ بھی جائے اس پہ گناہ کوئی نہیں ہے، لیکن عذر ہونے کے باوجود بھی عذر بنتا بھی ہے، عذر ہے بھی، عذر ہونے کے باوجود بھی گھر میں نہیں بیٹھے، کون سی چیز ہے عذر ہونے کے باوجود بھی جس نے گھر سے نکالا، میدان میں لا کے کھڑا کر دیا، جس نے تلوار کو پکڑوا دیا ہے، جس نے دشمن کے سامنے کھڑا کر دیا ہے، جس نے جان قربان کرنے پہ ابھار دیا ہے، کون سی چیز؟ جنت کا شوق ہے،
جنت کا شوق میدان میں لے آیا۔ اللہ کا رسول بتائیں اگر میں جان اللہ کی راہ میں قربان کروں کیا جنت میں جا کے ٹھیک ہو جاؤں گا؟ آج میں آپ سے بھی تو پوچھوں گا نا بھائی، ہم تو صحیح سلامت ہو کے اچھے بھلے ہو کے آج ہم فجر کے وقت نماز کے لیے بستر نہ چھوڑے، آج میرے رام کے پاس وقت نہیں، صحیح سلامت ہو کے کیا اللہ پوچھے گا نہیں میرے بندے تجھے جسم دیا، اللہ ذی خلقک فسواک فعدلک، تجھے صحیح سلامت بنایا، تیرے ہاتھ صحیح تھے، تجھے صحیح سلامت آنکھیں عطا کی، تجھے کان عطا کیے، چلنے کے لیے پاؤں عطا کیے، پورا وجود تیرا صحیح سلامت، پھر بھی تو بے نماز تھا۔ قتل الانسان ما اکفر، اللہ فرماتے ہیں اور انسان تو قتل ہو جائے، تیرے ٹکڑے ہو جائیں تو اللہ کا کتنا نہ شکر ہے۔ اللہ نے تجھے اتنی نعمتیں عطا فرمائی، صحیح سلامت تیرا وجود تجھے مل گیا ہے، اس سے بڑی نعمت کیا ہے؟ کبھی پوچھ اس سے جا کے جس کے پاس ہاتھ نہیں ہے، کبھی پوچھ اس سے جا کے جس کے پاس چلنے کے لیے پاؤں موجود نہیں ہے، کبھی پوچھ جس کے پاس آنکھیں نہیں، جس کے پاس کانوں والی نعمت نہیں، جس کا وجود سے اسلامت نہیں، جو معذور ہو، کبھی پوچھ کے دیکھو یہ جسم اللہ رب العزت کی کتنی بڑی نعمت ہے، لیکن اس کے باوجود بھی بے نماز کیوں؟ بھائی ہمارے دلوں سے جنت کا شوق نکل گیا ہے۔ جو بندہ جنت کا طالب ہو، جو آخرت کا تاجر ہو، جس کے دل میں جنت کا شوق ہو، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ نماز چھوڑ دے۔ ادھر دوست آیا نماز گئی، گاہک آیا نماز گئی، نیند آئی نماز گئی، ادھر بستر پہ لیٹا ہے، آرام کر رہا ہے، گیم کھیل رہا ہے، موبائل یوز کر رہا ہے، واٹس ایپ چلا رہا ہے، فیس بک چلا رہا ہے، نماز گئی، فکر ہی نہیں نماز کی۔ بھائی جس دل میں جنت کا شوق ہو وہ نماز چھوڑ سکتے ہی نہیں ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ نماز چھوڑ دے؟ اور بھائی وہ تھوڑے سے نفع کی خاطر اپنی نماز کو ضائع کر دے، یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ جو جنت کا طالب ہوتا ہے کبھی سود نہیں کھاتا ہے، جس کے دل میں جنت کا شوق ہوتا ہے وہ گانے نہیں سنتا ہے، جس کے دل میں جنت کا شوق ہو وہ بہنوں کا حق نہیں کھاتا، بھائیوں پہ ظلم نہیں کرتا، ہمسایوں کو وہ تکلیف نہیں دیتا، پڑوسیوں کو تنگ نہیں کرتا ہے، ایک روپیہ بھی کسی کا کھانے سے پہلے 1000 کیا لاکھ دفعہ سوچے گا کہ کہیں اس 1 روپے کی وجہ سے میں اللہ کی جنت سے محروم ہی نہ کر دیا جاؤں۔ ادھر تو ذرے ذرے کا حساب ہونا ہے نا، ادھر تو ایک ذرے کا حساب لیا جائے گا۔ کہیں 1 روپے کے پیچھے لگ کے اگر 1 درہم بھی، 1 دینار بھی، 1 روپیہ بھی میں نے اپنے پیٹ میں، اپنے بچوں کے پیٹ میں حرام کا داخل کر دیا، سود کا، رشوت کا داخل کر دیا، کہیں ہم جنت سے محروم نہ کر دیے جائیں۔ ایمانداروں کو تو یہ فکر ہوتی ہے۔ اس لیے آئیں بھائی اپنے دلوں میں جنت کا شوق پیدا کرو۔ دیکھ لو میرے محبوب علیہ السلام کے صحابی لنگڑے ہیں، پھر بھی کون سی چیز اس کو لے کے آئی ہے گھر سے میدان میں لا کے، کس چیز نے کھڑا کی ہے؟ جنت کے شوق نے۔ میرے محبوب فرماتے ہیں ہاں مر آپ جان قربان کرو، میں گارنٹی دیتا ہوں جنت میں جا کے آپ صحیح ہو جاؤ گے، اللہ کی ٹانگ صحیح کر دے گا۔ عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ نے میدان میں کود پڑے ہیں، لڑتے جا رہے ہیں، لڑتے جا رہے ہیں، لڑتے لڑتے شہید ہو گئے، اللہ کی جنتوں کے مہمان بن گئے۔ عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میت پاک پڑی ہے، میرے محبوب علیہ السلام پاس سے گزر رہے ہیں اور آقا فرماتے ہیں اللہ مجھے جنت دکھا رہا ہے، جنت کے نظارے میں دیکھ رہا ہوں۔ اپنے صحابی عمر بن جموح کو میں دیکھ رہا ہوں جو لنگڑا تھا، اللہ نے ٹانگ صحیح کر دی ہے، جنت میں چلتا جا رہا ہے اور جنت کے درجات پہ چڑھتا جا رہا ہے۔ جنت کا شوق اس قدر تھا۔ میرے محبوب علیہ السلام گھر میں ایک دفعہ لیٹے ہیں، جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا میرے محبوب علیہ السلام ایک کھجور کی چٹائی پہ لیٹے ہیں۔ میرے محبوب علیہ السلام جس چٹائی پہ لیٹے ہیں وہ چٹائی اتنی سخت تھی، اتنی سخت تھی، جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ میرے محبوب کے اس نرم جسم پر اس چٹائی کی سختی کی وجہ سے نشان پڑ گئے۔ میرے محبوب علیہ السلام کے صحابی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ منظر دیکھا رونا شروع کر دیا، زاروں کے دار رو پڑے۔ میرے محبوب علیہ السلام نے جب دیکھا نا اتنا بہادر شخص عمر بھی روتا ہے، جس سے کفر کانپتا ہے، جس سے شیطان بھی ڈر کے اپنا راستہ ہی بدل لیتا ہے،
یہ وہ عمر لو کان بعدی نبی لکان عمر، اتنی شانوں والا عمر، اتنا بہادر عمر، اتنا دلیر عمر رو رہے ہیں۔ میرے محبوب فرماتے ہیں عمر کیوں روتے ہو؟ اللہ کے رسول وہ کافر لوگ کیسر و کسرا، اللہ نے ان کو ہر نعمت عطا فرمائی ہے۔ اللہ کے رسول اور آپ اللہ کے حبیب ہیں، اللہ کے رسول ہیں، کائنات میں سب سے زیادہ محبت اللہ کو آپ سے ہے، اور آپ اتنی سخت چٹائی پہ آرام فرما رہے ہیں کہ اتنی سخت چٹائی کی وجہ سے آپ کے نرم جسم پہ نشان پڑ گئے ہیں۔ میرے محبوب جی عمر روئے نہ تو اور کیا کرے؟ میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں عمر اما ترضا ان لہم فی الدنیا ولنا فی الآخرہ، عمر کیا تم اللہ کی تقسیم پہ راضی نہیں ہو؟ راضی ہو جاؤ اللہ کی تقسیم پہ، خوش ہو جاؤ۔ اللہ نے کافروں کو دنیا عطا کر دی ہے، اللہ ہمیں جنت عطا کرے گا۔ دنیا میں سارا کچھ ان کو عطا کر دیا گیا، لیکن آخرت میں کافروں کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے۔ اللہ ہمیں جنت میں ساری نعمتیں عطا کرے گا۔ وہ تو کافر جو ہوتے ہیں نا وہ دنیا کے لیے جیتے ہیں، لیکن جو ایماندار ہوتے ہیں وہ آخرت کے لیے جیتے ہیں۔ آخری بات اور بات ختم کریں، میرے محبوب علیہ السلام کے پاس نا ایک صحابی آئے، آ کے عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول جی فلاں شخص کو بلائیں اور اس کو کہیں اللہ کے رسول اس کو حکم دیجئے کہ فلاں بندے کا نا میرے باغ میں کھجوروں کا درخت ہے۔ اللہ کے رسول وہ آتے ہیں جب اپنے درخت کے پاس پھل اتارنے کے لیے تو پریشانی ہوتی ہے، اللہ کے رسول اس کو آپ کہہ دیں وہ جو اپنا درخت ہے وہ مجھے دے دے۔ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو بلاؤ، اس کو بلایا گیا۔ نبی پاک علیہ السلام نے اس کو فرمایا کہ یہ اپنا درخت اس اپنے بھائی کو ہبہ کر دے، اس کو دے دے، اس کے بدلے میں تم کو ایک جنت میں درخت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اس شخص نے کہا نہیں میں وہ درخت نہیں دے سکتا۔ جب یہ بات ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلی نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو بندہ یہ درخت مجھے لے کے دے گا میں اس بندے کو جنت کے ایک درخت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بندے کے پاس چلے گئے جس کا وہ درخت ہے نا، اس بندے کے پاس جا کے کہنے لگے اللہ کے بندے میرے باغ کو جانتے ہو؟ اس نے کہا ہاں ابو دہدہ آپ کے باغ کا کس کو علم نہیں ہے؟ میں جانتا ہوں آپ کے باغ کے اندر 600 کھجور کے درخت ہیں۔ کہا سارا باغ تم رکھ لو، میرے باغ کے اندر میری رہائش ہے، میرا گھر ہے، سارا کچھ اسی باغ کے اندر موجود ہے، سارا کچھ تم رکھ لو، بس مجھے وہ ایک درخت دے دو، صرف ایک درخت مجھے دے دو، باقی سارا کچھ میرا تم لے لو۔ مجھے 600 کھجور کے درخت بھی نہیں چاہیے، مجھے اپنی رہائش بھی نہیں چاہیے، اپنا گھر بھی نہیں چاہیے، سارا کچھ لے لو، ایک درخت میرے محبوب نے مانگا ہے وہ مجھے دے دو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے ابو دہدہ آج کے بعد جو آپ کا سارا باغ آپ کا گھر وہ سارا کچھ آج کے بعد میرا ہے، آج کے بعد میرا ایک درخت وہ آپ کا ہوا۔ انہوں نے وہ درخت خریدا، نبی پاک علیہ السلام کو ہبہ کر دیا، نبی پاک علیہ السلام کو دے دیا، اپنے گھر والوں کے پاس آئے، بیوی بچوں کو کہا باہر آ جاؤ، یہ درخت میں نے سارے بیچ دیے ہیں، باغ سارا میں نے فروخت کر دیا ہے، رہائش کو بھی میں نے دے دیا ہے، گھر بھی بیچ دیے ہیں، سارا کچھ بیچ دیا۔ بیوی نے پوچھا ابو دہدہ کتنے کا بیچا ہے، کتنے پیسے ملے؟ فرمانے لگے میں نے یہ سارا کچھ بیچا ہے تو جنت کے بدلے میں بیچا ہے، سارا کچھ میں نے بیچ کے، سارا کچھ میں نے قربان کر کے اللہ رب العزت سے جنت لے لی ہے۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ بھی فرماتے ہیں مومنوں کے ساتھ میں نے تجارت کی ہے کہ مومن اپنا مال اپنی جانیں میری راہ میں قربان کرے، مال اور جان قربان کرنا ان کا کام ہے، ان کو جنتوں کا مالک بنانا پھر میرا کام ہے۔ سارا کچھ قربان کر دیا، بیوی کو کہا باہر بچوں کو لے کے آ جاؤ، میں نے بیچ دیے ہے، کہا کتنے؟ کہا جنت کے بدلے بیچ دیے۔ میرے محبوب علیہ السلام فرما رہے ہیں
کہ کتنے ہی صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، میرے محبوب فرماتے ہیں جنت اللہ نے مجھے دکھائی، جنت کے نظارے میں نے دیکھے۔ آقا فرماتے ہیں کتنے ہی درخت ایسے تھے جو اللہ رب العزت نے جنت کے اندر میرے صحابی ابو دہدہ کے لیے لگا دیے۔ جنت کا اس قدر ان کے دلوں میں شوق تھا۔ تو آئیں بھائی اپنے دلوں کے اندر جنت کا شوق پیدا کریں، جنت کے طالب بنیں، جنت کے تاجر بنیں۔ جس دل میں جنت کا شوق آ جائے اللہ اس کی پریشانیاں ختم کر دیتا ہے۔ اللہ رب العزت ایمانوں میں مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ سَائِرِ الْمُسْلِمِينَ۔